دوستان محترم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہو یا قرآن کی صورت ہو، ان دونوں میں مکی اور مدنی دور آپ کو ملے گا۔ صورتوں میں بھی آپ کو بعض صورتیں مکی نظر آئیں گی، بعض مدنی نظر آئیں گی، اور سرکار کی سیرت بھی آپ پڑھیں گے تو سیرت کا ایک حصہ مدنی سیرت کہلاتا ہے اور ایک حصہ مکی سیرت کہلاتا ہے۔ مکۃ المکرمہ میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں یوں نماز ادا کرتے تھے کہ سامنے خانہ کعبہ بھی ہوتا اور بیت المقدس بھی اسی رخ پر ہوتا تھا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مہینوں تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی، اور اس کے بعد جب اللہ رب العزت کا حکم ہوا فولی وجہک شطر المسجد الحرام کہ محبوب اب آپ اپنا چہرہ خانہ کعبہ مسجد حرام کی طرف کر دو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ اقدس حالت نماز میں مسجد اقصی کی طرف سے پھیر کر مسجد حرام کی طرف کر دیا۔ اتنی بات آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے۔ جب یہ معاملہ ہوا تو جو مدینے میں منافقین رہتے تھے یا مدینے میں جو یہود رہتے تھے، وہ ہر ایسے موقع پر مسلمانوں کو مس گائیڈ کرتے تھے۔ انہوں نے اس وقت یہ پروپیگنڈا کیا کہ لو اب انہوں نے بیت المقدس سے چہرہ موڑ کر کے مسجد حرام کی طرف کر دیا ہے، تو جو مسلمان مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہیں اور مسجد حرام کی طرف رخ کرنے سے پہلے انتقال کر گئے یا شہید ہو گئے، تو اب اگر تمہاری اب نمازیں صحیح ہیں جبکہ تم مسجد حرام کی طرف چہرہ کر کے پڑھ رہے ہو، تو جنہوں نے مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے پڑھی ان کی تو نمازیں برباد ہو گئی۔ انہوں نے یہ سوال اٹھایا۔ آپ کو سوال سمجھ میں آیا؟ اس وقت اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ آیت نازل فرمائی۔ یہود کا اعتراض تھا کہ مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے پہلے جو صحابہ دنیا سے چلے گئے تو معاذ اللہ ان کی نمازیں تو برباد ہو گئی، ان کی نمازیں تو ضائع ہو گئی۔ تو اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے۔ بات نماز کے ضائع ہونے کی ہو رہی تھی، اور قرآن نے کہا کہ اللہ کی شان نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے۔ ہماری عقل یہ کہتی ہیں کہ بات ہو رہی تھی اس کی کہ نمازیں ضائع ہو گئی، تو جواب یوں آنا ہوتا کہ نمازیں ضائع نہیں ہوئی، مگر اللہ نے یہاں نماز کو ایمان قرار دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو تمہاری نماز یعنی تمہارا ایمان ضائع نہیں ہوا، تم نے مسجد اقصی کی طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھا تو اللہ کے حکم سے اب مسجد حرام کی طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھ رہے گو تو اللہ کے حکم سے، تو پہلا بھی عمل اللہ کے حکم سے تھا، اب بھی عمل اللہ کے حکم پر ہے، اور جب دونوں مرتبہ اللہ کے حکم ہی پر عمل ہیں تو تمہارا ایمان ضائع نہیں ہوا، تمہارا ایمان سلامت رہا۔ تو اس آیت مبارکہ میں نماز کو ایمان قرار دیا، تو نماز کی اہمیت کا پتہ چلا
اسی لیے ہمارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ لَهُ عَالَمٌ وَعَالَمُ الْإِيمَانِ الصَّلَاةُ کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہیں اور ایمان کی علامت نماز ہے۔ نماز کو ایمان کی علامت قرار دیا گیا، نماز کو قرآن میں ایمان قرار دیا گیا، اور اسی نماز کے حوالے سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول یہ تھا کہ آپ نماز پڑھتے تو ایسا لگتا جیسے سوکھی لکڑی کھڑی ہوئی ہیں، اتنے خشوع خضوع کے ساتھ، اور اتنا کان ابو بکر لا یلتفت فی صلاتہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں اپنا دھیان توجہ ادھر ادھر نہیں لے جاتے تھے، بلکہ ایسے دل جما کر کے نماز ادا کرتے تھے کہ لوگوں کو یوں لگتا کہ یہ خشک لکڑی کھڑی ہیں کہ جس میں ادھر ادھر توجہ تو کیا، ایک دم انہماک اور استغراق ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں نماز ادا کرتے تھے۔ اب ہم الحمدللہ یہاں میں جب بھی آتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ تقریباً ہر نماز ہی میں مسجد آباد رہتی ہیں، صفیں پر کی پر رہتی ہیں، تو آپ نماز تو ادا کرتے ہیں، مگر اب ہمیں ایک درجہ اور آگے بڑھنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ نماز جی لگا کر کے پڑھیں، نماز میں خشوع خضوع پیدا کریں، اور نماز میں خشوع خضوع کا طریقہ یہ ہے کہ ظاہری خشوع بھی ہو باطنی خشوع بھی ہو۔ ظاہری خشوع یہ ہے کہ آپ مکمل پاک ہو، طہارت کاملہ پر ہو۔ ظاہری خشوع یہ ہے کہ جیسے کھڑا رہنا ہے قیام میں ویسے کھڑے رہیں، رکوع جس طریقے سے کرنا ہے ویسے کریں، سجدہ جس طریقے سے کرنا ہے ویسے کریں۔ جس طریقے سے ہمیں نماز میں ارکان کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے، بالفاظ دیگر تعدیل ارکان کے لحاظ کے ساتھ نماز کو ادا کرنا، یہ ظاہری خشوع ہے، جہاں ہمارا جسم بالکل شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق رکوع سجدہ قراءت کر رہا ہو، اس کو ظاہری خشوع کہتے ہیں۔ مگر اس ظاہری خشوع کے ساتھ ساتھ دل دنیا کے خیال سے پاک ہو، توجہ ہمیشہ اللہ کی رحمت کی طرف ہو، اور حدیث پاک کا فرمان ہے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، قائما بین یدی الرحمن، کہ مومن جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ رحمان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اللہ کی خاص رحمتوں اور جلووں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اگر یہ تصور دل و دماغ میں ہو کہ میں اللہ کی خاص رحمتوں کے سامنے کھڑا ہوں، اور اس وجہ سے دکان سے مکان سے اپنے تمام رشتے کاروبار خیال سے ذہن پاک ہو کر اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو جائیں، تو اس کو کہتے ہیں ظاہری اور باطنی خشوع کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ اور جو ایسی نماز ادا کرتا ہے، رب فرماتا قد افلح المومنون، ایسے ایمان والوں کو ہم نے کامیابی عطا فرما دی۔ ایسی جو نماز ادا کرتا ہے، پھر ایسی نماز اس کو گناہ سے روکتی ہے، پھر ایسی نماز اس کے دل میں نور پیدا کرتی ہے، پھر ایسی نماز اسے روحانیت کی پرواز عطا کرتی ہے۔ صدیق اکبر ایسی نماز ادا کرتے تھے۔ ہم ان کے نام کی محفل میں بیٹھے ہیں تو ان کی اس صفت کو بھی اپنانے کی کوشش کریں۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ صفت جب میں داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب کشف المحجوب کو پڑھ رہا تھا، اور یہ اس وقت میرے پاس سامنے کشف المحجوب شریف کا وہ نسخہ ہے جو فارسی نسخہ ہے،
اور اس فارسی نسخے کو نقل کیا ہے خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی کتاب ہیں داتا گنج بخش علی حجویری کی، جن کے مزار پر خواجہ غریب نواز نے بھی چلا کیا. اتنے بڑے بزرگ ہیں. اور خواجہ غریب نواز نے جن کے مزار کے پر چلا کر کے یہ شعر لکھا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما، کہ اس مزار میں جو آرام کرنے والی ذات ہے گنج بخش، یہ تو خزانے لٹانے والی ذات ہے. فیض عالم، اس کا فیض پورے عالم پر جاری ہے. ناقصارا پیر کامل، یہ ناقصوں کا کامل پیر ہے اور کاملوں کا بھی دستگیر ہے. یہ غریب نواز فرما رہے ہیں. یعنی بات اگر میرے تمہارے جیسا کوئی کہتا تو ہو سکتا ہے وہ وزن نہ ہو، مگر یہ کہنے والے خود سلطان الہند ہیں. ہے قلم رو میں تیرے ہند کی پوری اقلیم، ہند کے سارے ولی تیری رعایا خواجہ. سلطان الہند فرماتے ہیں کہ یہ گنج بخش ہیں، ان کی کتاب، اور کتاب کو اپنے ہاتھ سے قلم سے لکھنے والے بہاؤالدین زکریا ملتانی. انہوں نے کشف المحجوب شریف میں اس بات کو نقل فرمایا. یہ فارسی نسخہ ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک مرتبہ صدیق و عمر کو پاس دیکھ کر کے دونوں سے فرمایا، اے ابو بکر، تم نماز میں قرات کرتے ہو جب رات میں تو بہت آہستہ قرآن پڑھتے ہو، تو اے صدیق جب تم نماز رات میں ادا کرتے ہو اور قرآن پڑھتے ہو تو آہستہ کیوں پڑھتے ہو؟ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام اس لیے نہیں پوچھتے کہ خبر نہیں ہے، اس لیے بھی پوچھتے ہیں کہ جو خبر ہے وہ اوروں کو بھی خبر ہو جائے. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، صدیق تم اتنی آہستہ شب میں نماز میں قرات کیوں کرتے ہو؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، اسمع من اناجی، حضور میں جس سے مناجات کرتا ہوں، میں جس کو سناتا ہوں، اسمع، وہ سب سے زیادہ سننے والا ہے. وہ قریب سے بھی سنتا ہے، دور سے بھی سنتا ہے. وہ جہر کو بھی سنتا ہے، پست کو بھی سنتا ہے. وہ بلند آواز کو بھی سنتا ہے، دھیمی آواز کو بھی سنتا ہے. اسمع من اناجی، حضور میں نماز میں رات کو قرات دھیمی آواز میں اس لیے کرتا ہوں کہ میں جس سے مناجات کرتا ہوں، اصل میں یہ مناجات النجوا سے ہیں، جس کو کہتے ہیں سرگوشی کرنا، یعنی کان میں بات کہنا. کان میں بات کہنا یعنی اتنی دھیمی بات، اس میں بہت راز ہے کہ یہ مناجات کر رہے ہیں. اسمع من اناجی، میں جس سے مناجات کر رہا ہوں. اب یہ تو سرگوشی سے پاک معاملہ ہے، اللہ کی ذات اس سے پاک ہے، جسمانیت سے. مگر صدیق کہہ رہے کہ اسمع من اناجی، میں جس سے مناجات کر رہا ہوں وہ سب سے زیادہ سننے والی ذات ہے. پھر ہمارے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر سے فرمایا، عمر تم رات کو نماز میں قرآن پڑھتے ہو تو زور سے کیوں پڑھتے ہو؟ اللہ اکبر. تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اوقظ الوسنانی واطرد الشیطانی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں شب میں حالت نماز میں قرآن زور سے اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ سوتوں کو جگاؤں اور شیطان کو بگاؤں. میں اس لیے زور سے قرآن پڑھتا ہوں. تو دوستان محترم، صدیق اکبر کا طریقہ
کیا ہیں اور عمر کا طریقہ کیا ہے. دونوں ہی کے طریقے بڑے عظیم ہیں، مگر مرتبوں کا فرق دیکھو عمل میں کیسے ظاہر ہو رہا ہے. اور ایک ہیں کہ کسی حدیث سے جو معنی مطلب نکل رہا ہے وہ میں اور آپ سمجھیں، اور ایک ہے حدیث کا مطلب داتا گنج بخش علی حجویری سمجھے اور وہ بتائیں. انہوں نے جو مطلب بتایا نا، اس میں ہمارے مطلب کی دونوں باتیں ہیں، افضلیت کی بھی بات ہیں اور عمل بالصلاۃ کی بھی بات ہیں. کیسے؟ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں کہ صدیق سے پوچھا کہ تم آہستہ قرآن کیوں پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا جس کو میں سناتا ہوں وہ آہستہ بھی سنتا ہے. اور عمر کو پوچھا، کہا زور سے اس لیے پڑھتا ہوں کہ سوتوں کو جگاؤں، شیطان کو بگاؤں. تو اب داتا صاحب نے اپنی کتاب میں ان دونوں کے ارشادات سے نتیجہ نکالا، اور نتیجہ نکالتے ہوئے داتا صاحب نے کہا این نشاں از مجاہدہ و آن نشاں از مشاہدہ. کیا مطلب؟ کہ حضرت عمر کا کہنا کہ میں سوتوں کو جگاؤں اور شیطان کو بگاؤں، تو فرماتے ہیں این نشاں از مجاہدہ، یہ مجاہدے کی علامت ہے. مجاہدہ کا کیا معنی؟ مجاہدہ کا معنی ہے جد و جہد کرنا، کوشش میں لگے رہنا. جیسے کوئی اٹھ نہیں رہا ہے تو اس کو بار بار اس کو کہنا اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ، نہیں اٹھتا تو اس کو ہاتھ سے جگایا، نہیں اٹھتا اس کو پاؤں سے جگایا، نہیں اٹھتا تو اس کو پانی سے بالٹی ڈال کر کے اس کو جگایا، مگر اس کے پیچھے لگے رہے. اس کو مجاہدہ کہتے ہیں. مجاہدہ کا معنی ہے کوشش میں لگے رہنا. تو فرماتے ہیں کہ عمر نے یہ کہا کہ میں سوتوں کو جگاتا ہوں، میں شیطان کو بگاتا ہوں، تو وہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں. تو ان کا یہ کہنا کہ میں قرآن زور سے اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ سوتوں کو جگاؤں، شیطان کو بگاؤں، تو داتا صاحب فرماتے یہ مجاہدے کی علامت ہے. اور صدیق نے ایسا نہیں کہا کہ میں کوشش میں لگاؤں. صدیق نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں. اسمع من اناجی، جس سے میں مناجات کر رہا ہوں وہ زیادہ سننے والا ہے. تو داتا صاحب فرماتے ہیں آن نشاں از مشاہدہ، صدیق کا یہ جواب دینا یہ مشاہدے کی علامت ہے. اب اصل میں اس کا لطف جو اس کا مفہوم سمجھے اسی کو ملے گا کہ مشاہدہ اور مجاہدہ کیا ہے. مشاہدہ کا معنی ہے دیکھ لینا، مشاہدہ کا معنی ہے، اور مجاہدہ کا معنی ہے کوشش میں لگنا. کوشش میں لگنا تو ایک ہے کوشش میں لگے ہوئے اور ایک جو دیکھ رہے ہیں. ایک ہے کوشش میں لگنے والے کی بولی اور ایک ہے جلوہ دیکھنے والے کی بولی. داتا صاحب فرماتے ہیں کہ عمر نے یہ کہا کہ سوتوں کو جگاتا ہوں، شیطان کو بگاتا ہوں. فرماتے ہیں این نشاں از مجاہدہ، یہ مجاہدہ کی علامت ہے. اور صدیق نے یہ کہا کہ جسے میں سناتا ہوں وہ تو بہت زیادہ سننے والا ہے، وہ تو قریب دور ہر طرف سے سنتا ہے، تو وہ سننے والا ہے، اس لیے میں مناجات کر رہا ہوں، میں دھیمی دھیمی بول رہا ہوں. تو داتا صاحب فرماتے یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ مشاہدے کی علامت ہے. اب یہ دونوں مرتبے داتا صاحب نے لکھے اور اس کے بعد داتا صاحب نتیجہ نکالتے ہیں. نتیجہ نکالتے ہوئے داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مقام مجاہدہ، تھوڑا چلنا میرے ساتھ، تو اب کچھ کٹھنائی تو ہے مگر ہمارا کام ہی ہے ان کٹھنائیوں کو طے کرانا. کچھ آپ ساتھ دیں گے. مجاہدہ اور مشاہدہ، اب داتا صاحب
فرماتے ہیں کہ مجاہدہ اور مشاہدہ میں فرق کیا ہے؟ فرماتے ہیں مقام مجاہدہ اندر جنب مقام مشاہدہ چوں قطرہ بود اندر بحر. داتا صاحب فرماتے ہیں پورا سمندر جس کے کنارے نظر نہیں آتے اتنا پانی بھرا ہوا ہے، اس کے مقابلے میں قطرے کا جو مرتبہ ہوتا ہے مشاہدے کے مقابلے میں مجاہدے کا وہی مرتبہ ہے. پہلے بتایا کہ عمر کا مقام مقام مجاہدہ ہے اور صدیق کا مقام مقام مشاہدہ ہے. اور میں بتا چکا آپ کو کہ مجاہدہ کا مطلب کیا، مشاہدہ کا مطلب کیا، اور مجاہدہ والوں کی بولی سے پتا چلا کہ یہ مجاہدہ والے ہیں اور بولی سے پتا چلا یہ مشاہدے والے ہیں. دونوں کا مقام مجاہدہ مشاہدہ میں نے آپ نے متعین نہیں کیا، داتا صاحب نے متعین کیا. اور پھر انہوں نے ہی کہا کہ مقام مجاہدہ اندر جنب مقام مشاہدہ چوں قطرہ بود اندر بحر، کہ سمندر کے مقابلے میں جو قطرے کا مقام ہوتا ہے مشاہدہ کے مقابلے میں مجاہدے کا وہی مقام ہے. غور کیجئے اس پر. اور داتا صاحب نے پھر اس پر حدیث ذکر کی. یہ ایسا نہیں کہ ان کے نتیجے بھی بلا دلیل، یہ نتیجہ بھی نکالتے ہیں اور نتیجے پر پھر حدیث پیش کرتے ہیں. داتا صاحب فرماتے ہیں وَأَذَابُ، اور اسی قبیل سے ہیں، اسی حوالے سے ہیں کیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گفت حل انت الا حسنۃ من حسنات ابی بکر. اسی لیے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر سے کہا عمر تو ابو بکر کی ساری نیکیوں میں سے صرف ایک نیکی کے برابر. داتا صاحب کہتے ہیں میں نے سمندر کے مقابلے میں قطرے کو رکھا، مشاہدے کو مجاہدے کے مقابلے میں، تو کوئی تم یہ نہ سمجھنا کہ میں نے کوئی عمر کی توہین کر دی یا عمر کا مرتبہ چھوٹا بتایا. داتا صاحب کہتے ہیں یہ تو خود اللہ کے رسول نے عمر سے بتایا تھا حل انت الا حسنۃ من حسنات ابی بکر، کہ اے عمر صدیق کی ساری نیکیوں میں سے تمہاری پوری زندگی کی نیکیاں ایک نیکی کے برابر. اور یہ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے عمر سے کہا تھا. اب یہ بات یہاں نہیں ہے، مگر ان کے کلام کی خدمت کریں تو پھر خدمتگاروں کو بھی کچھ ملتا ہے. تو یہ داتا صاحب نے استدلال کیا. اب میں اس پر ایک بات عرض کرتا ہوں کہ داتا صاحب نے کہا میں نے سمندر کے مقابلے میں قطرے کو رکھا اور اسی جہت پر میں نے مقام مشاہدہ کے مقابلے میں مجاہدہ کو رکھا. داتا صاحب کہتے ہیں میں نے حدیث سے استدلال کیا کہ حضور نے خود عمر سے کہا عمر ابو بکر کی ساری نیکیاں ایک طرف اور ابو بکر کی ساری نیکیوں میں سے ایک نیکی کے برابر تمہارا پورا وجود اور تمہاری پوری نیکیاں. مگر اس پر اضافہ کرتے ہوئے میں یہ بات عرض کرتا ہوں سرکار نے تو عمر کو کہا ہی تھا، مگر عمر بھی زندگی بھر یہ کہتے رہے صدیق میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لو اور مجھے غار والی ایک نیکی دے دو. یہ ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اور اب دیکھنا اب جو بات ہے نا نتیجہ تو اب اصل ابھی اور باقی ہیں. ایک ایک بات دیکھو. داتا صاحب اتنی بات لکھنے کے بعد فرماتے ہیں، دھیان سے سننا، میں مولانا شعیب رضا صاحب کی خاص توجہ چاہتا ہوں، چونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں افضلیت پر کلام کروں گا تو وہ بات آ گئی ہے یہاں پر. اب صدیق اکبر کے حوالے سے نتیجہ داتا صاحب کا لفظ فارسی کے لکھے ہوئے خواجہ زکریا ملتانی کے، اور وہ میں پڑھ رہا ہوں. فرماتے ہیں چوں عمر حسنا بود از حسنات ابی بکر کے عز اسلام بود نظر کن تاب عالمیہ چگونا باشد از و میارن. فرماتے ہیں
غور کرو کہ جب عمر جو کہ عز الاسلام ہیں، عمر جس سے اسلام غالب آ گیا، عمر کے اسلام لانے سے اسلام غالب آ گیا، وہ عمر داتا صاحب کہتے جو عز الاسلام ہیں، جب وہ ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے، نظر کن تاب عالمیہ چگنا باشد ازوے میارن، تو اب باقی اور عالم کی شان ہی کیا ہے کہ وہ ابو بکر کے درجے کو پہنچے۔ جب عمر کا معاملہ یہ ہے کہ جو عز الاسلام ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کے برابر ہے، تو باقی پورے عالم کا معاملہ ہی کیا ہے کہ صدیق کے مرتبے کو پہنچ سکے۔ یہ ایک سید کی بولی، یہ ولیوں کے ایک شہنشاہ کی بولی، یہ ہے داتا گنج بخش علی حجویری کی بولی۔ تو اب ہم تو ان طریقت کے ماننے والوں کے نقش قدم پر چلتے ہیں، یہ ہمارے امام ہیں، ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا عمر جو عز الاسلام ہیں، جب وہی ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کے برابر ہے، تو باقی پوری دنیا کی کا معاملہ ہی کیا ہے صدیق کے مقام کے سامنے۔ تو دوستان محترم، اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں داتا گنج بخش علی حجویری نے بات نماز کی ذکر کی اور اسی سے افضلیت بیان کی۔ بات نماز کی ذکر کی اور اسی سے دلیل دیتے ہوئے مقام مجاہدہ اور مشاہدہ بیان کیا، پھر مجاہدہ مشاہدہ کو قطرہ اور سمندر سے تشبیہ دی، پھر آگے اس کو حضور کی دلیل حسنۃ من حسنات ابی بکر سے مدلل کیا، اور پھر یہ کہا کہ جب عمر جو عز الاسلام ہے وہی ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کے برابر ہے، تو باقی پوری کائنات اور پوری دنیا کا مرتبہ صدیق کے مقابلے میں کیسے برابر ہو سکتا ہے۔ تو دوستان محترم، یہ ہیں داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استدلال۔ اور یہاں مجھے ایک بات یہ بھی یاد آ رہی ہے کہ جب اللہ جل مجدہ الکریم نے اپنے محبوب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے نبیوں رسولوں سے افضل ظاہر کرنا چاہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج میں بلایا اور سارے نبیوں سے کہا مسجد اقصی میں آ جاؤ۔ صف بصف سارے نبی کھڑے ہوئے ہیں، انتظار میں ہے کہ کسے آج مصلی ملے گا، کون آج نبیوں کی امامت کرے گا، کون آج رسولوں کی امامت کرے گا، کون خلیل و کلیم کا امام بنے گا۔ سارے انتظار میں حضور کی سواری آئی، جبریل نے حضور علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے حضور کو مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ عشق کے امام بول پڑے، نماز اقصی میں تھا یہی سر، سر کا معنی ہے راز، نماز اقصی میں تھا یہی سر، اس یہی پر تھوڑا زور لگاؤ جی، نماز اقصی میں تھا یہی سر، یہی بھید بتانا مقصود تھا، نماز اقصی میں تھا یہی سر، کیا عیا ہو معنی اول و آخر، کہ اول آخر کا معنی ظاہر کرنا، یہ نماز اقصی میں راز بتانا تھا، کیا کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے، وہ سارے پیچھے ہاتھ باندھے پیچھے کھڑے ہیں، مگر جو دنیا میں آنے میں آخر میں ہے، آج مصلی پہ جا کے بتایا کہ مرتبے میں وہی اول ہے۔ تو اللہ نے، توجہ سے سننا، اللہ نے اپنے محبوب کو سارے نبیوں رسولوں میں سب سے افضل ظاہر کرنا چاہا، تو مسجد اقصی کے مصلی پر اپنے محبوب کو کھڑا کر دیا۔
اور جب ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ اور اہل بیت میں سب سے افضل ظاہر کرنا چاہا تو اپنے وصال سے کئی دن پہلے صدیق کو مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ تو نماز یہ افضل العمل ہیں، مگر یہی نماز افضل الامم کے اظہار کا سبب بھی ہیں۔ تو آپ غور کریں، ہمارے آقا علیہ السلام نے اپنی حیات ظاہری میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو مصلی امامت پر کھڑا کر دیا۔ اچھا توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی نماز میں اگر مصلی پر کوئی کھڑا ہو تو کوئی ضروری ہے کہ وہی افضل ہو؟ میں نے کہا ہاں، ہر جگہ تو ضروری نہیں ہے کہ وہی افضل ہو جو مصلی پہ کھڑا ہو، چونکہ کبھی کبھی ہمارے اساتذہ بھی پیچھے کھڑے ہوتے اور ہم جیسے گنہگار ان کے طالب علم نماز پڑھاتے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ افضل تو پیچھے ہی کھڑے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بس اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ افضل عمر ہو، افضل عثمان ہو، افضل علی ہو یا کوئی اور صحابی ہو، مگر حضور نے صدیق کو کھڑا کر دیا ہو۔ میں نے کہا ہاں، اگر بات عام ہماری مسجد کی نمازوں کی طرح امامت کی ہوتی تو وہ مطلب نکالنے کا تمہیں حق تھا جو تم نکال رہے ہو، مگر صدیق کو حضور نے امامت کا مصلی ایسے نہیں سونپا کہ جیسے ہم کسی کو بھی قراءت اور نماز کے احکام جاننے والا سمجھتے ہیں تو کھڑا کر دیتے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ معاملہ یہاں تک ہوا کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیکھا کہ صدیق مسجد میں نہیں ہیں، اور صحابہ کرام نے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ نماز کب ہو، نماز کب ہو۔ عمر وہاں موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت بلال نے حضرت عمر سے کہا عمر صدیق نہیں ہے، کیا آپ نماز پڑھا دیں گے؟ یہ بھی سارے صحابہ جانتے تھے کہ صدیق نہیں ہوں گے تو پھر عمر ہوں گے، یہ بھی فیصلہ حضور کی حیات ہی میں ہو چکا کہ اگر محفل میں صدیق نہیں تو پھر مصلی پہ عمر ہوں گے۔ اب یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں، سرکار کا حجرہ مسجد نبوی سے بالکل ملا ہوا، پردہ اٹھاتے تو سرکار مسجد نبوی کو دیکھتے اندر کیا حالات ہیں۔ جب حضرت بلال نے عمر کو کہا تو عمر تھے جہیر الصوت، بلند آواز والے، جی کڑک زوردار گرجدار آواز والے، تو حضرت عمر بولتے تھے تو دور دور تک آواز جاتی تھی۔ تو حضرت عمر نے جب اللہ اکبر کہا زور سے تو حضور نے اپنے حجرے میں سنا، تو حضور آواز سن کے جان گئے کہ یہ صدیق نہیں ہے، تو سرکار نے حجرے سے کہا لا 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 ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم احد غیرہ، نہیں نہیں نہیں، جس قوم میں صدیق موجود ہو تو پھر صدیق کے علاوہ کوئی امام ہو ہی نہیں سکتا۔ لا ينبغي لقوم، اس قوم کے لیے کسی اور کو امام بنانا جائز ہی نہیں ہے۔ اب بتاؤ کہ اگر استاذ کی موجودگی میں شاگرد امامت پہ چلا جاتا تو کیا یہ جائز نہیں ہے؟ کہیں اساتذہ خود اپنے شاگرد کو امام بناتے کہ تم نماز پڑھاؤ، تو اس مسئلے کو اگر وہاں فٹ کر رکھے گو تو حضور نے ترمذی کی حدیث میں یہ کیوں کہا کہ کسی اور کے لیے صدیق کی موجودگی میں مصلی پر جانا جائز ہی نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہاں امامت کے ان مسئلوں کو قیاس مت کرو جو آج مسجد میں 5 وقت نماز ہوتی ہیں۔ صدیق کی امامت صرف نماز کی امامت نہیں تھی، وہ امامت کبریٰ کی بات تھی، وہ امامت کبریٰ کی بات تھی۔ اور امامت کبریٰ کہتے ہیں اس منصب کو کہ جس میں نبی کی نیابت میں بندے کے تمام دینی دنیاوی امور میں پوری امت کو ان کا حکم ماننا لازم اور فرض ہو جاتا ہے، اس کو امامت کبریٰ کا منصب کہتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ فرمایا کہ نہیں،
تو عمر تکبیر کہتے کہتے رک گئے. عمر نے کہا حضور کو جب گوارا نہیں کہ کوئی اور آ جائے, حضور کو گوارا نہیں, تو اب ٹھہرو, انتظار کرو صدیق کے آنے کا. غور کیجیے آپ دوستان محترم. اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کا ظہور نماز کے ذریعہ ہوا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنا مصلی امامت صدیق اکبر کو سونپا, اور میں قربان مولا علی کے اجتہاد پر حضرت مولا مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے دور خلافت میں, یعنی جب ابو بکر صدیق پردہ فرما چکے, عمر فاروق پردہ فرما چکے, عثمان غنی پردہ فرما چکے, تینوں کے وصال کے بعد جب مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے, تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ صدیق کو پہلا خلیفہ جو بنا دیا گیا, تو کیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو پہلا خلیفہ نامزد کیا تھا؟ نص صریح کے ساتھ. نص صریح مانے صاف صریح لفظوں میں سرکار نے کہا کہ میرے بعد میرا نائب صدیق ہے. کیا ایسا حضور نے صاف لفظوں میں تمہیں بتایا تھا؟ تو مولا علی فرماتے ہیں نہیں, ایسا صاف لفظوں میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتایا نہیں تھا. تو پھر لوگوں نے پوچھا کہ پھر مولا علی تم سارے صحابہ نے مل کر ان کو پہلا خلیفہ کیسے مان لیا؟ تو مولا مرتضیٰ کا جواب سنیں گے آپ. حضرت مولا علی باب مدینۃ العلم, مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تم نہیں تھے, تم بہت بعد میں آئے پوچھنے والوں. ہم تو حضور کی وصال ظاہری کے وقت خود حضور کے پاس بیٹھے تھے. ہم تو تینوں دن حضور کی خدمت میں بیٹھے تھے. جب بھی نماز کا وقت آتا اور مؤذن آ کے یہ کہتے حضور نماز کا وقت ہو چکا ہے, نماز کی جماعت کون کرائے گا, تو سرکار میری موجودگی میں یہ کہتے علی جاؤ صدیق سے کہو وہ امامت کریں. خود مجھے کہتے کہ صدیق سے کہو کہ وہ مورو ابا بکر ان یصلی بالناس, صدیق سے کہو کہ لوگوں کی امامت کرائیں. مولا علی کہتے ہیں ہم نے ابو بکر کو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین پہلا خلیفہ کیوں مانا؟ مولا علی کہتے ہیں ہمارے موجودگی میں ہمارے نبی نے جنہیں ہمارے دین میں نماز کا امام بنا دیا, ہم نے سارے صحابہ نے مل کر کے انہیں اپنی دنیا کا امام مان لیا. یہ ہیں سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا استدلال. تو دوستان محترم, بات بس نتیجے کی طرف لاتے ہوئے میں سمیٹنا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ سارے صحابہ اور اہل بیت میں سب سے افضل ہیں, اور اس کا ذکر حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے کیا, اور وہ بھی نماز میں قراءت کے ذریعہ کہ یہ مقام مشاہدہ ہے وہ مقام مجاہدہ ہے, اور مشاہدہ کو مجاہدہ کے مقابلے میں قطرہ اور سمندر سے تشبیہ دی. پھر حضور کی حدیث پیش کی کہ عمر ابو بکر کی ساری نیکیوں میں سے ایک نیکی کے برابر ہے, اور پھر اس پر استدلال کرتے ہوئے کہا کہ جب عمر ہی ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہیں تو باقی امت ابو بکر کے مقام کو کیسے پہنچ سکتی ہیں. تو دوستان محترم, یہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ. تو اب دیکھ رہے ہیں آپ, اللہ ایمان والوں کے ایمان کو ضائع نہیں کرتا, یعنی نماز کو ضائع نہیں فرماتا. مسجد اقصی میں ہمارے نبی کی افضلیت کا ظہور بھی نماز کے ذریعہ ہو رہا ہے. صحابہ و اہل بیت میں صدیق کی افضلیت کا اظہار بھی نماز کے ذریعہ ہو رہا ہے. یہ دونوں مسجد اقصی ہو یا مسجد نبوی ہو, دونوں جگہ سے یہ فیصلہ سنایا جا رہا ہے, فضیلت اللہ نے ساری نماز میں رکھی ہیں. تم بھی اگر فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہو تو نماز کے قریب آ جاؤ, اور پھر نماز ہم نے وہ ادا کرنی ہے جس نماز میں خشوع خضوع ہو, جس نماز کے اندر جی لگے اور سکون کے ساتھ بندہ نماز ادا کر سکے.
تو دوستان محترم، اب نماز تو الحمدللہ آپ ادا کرتے ہی ہیں. میں خواتین سے بھی گزارش کروں گا اور ہماری بچیاں جو مبلغہ کورس کر رہی ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ گھروں میں نمازوں کا خاص اہتمام کریں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ گھر مردار خانہ ہیں جہاں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی اور رب کو سجدہ نہیں کیا جاتا. تو اب ہر علاقے میں کچھ جگہ وہ ہوتی ہیں جہاں مرے ہوئے جانور لوگ لے جا کر پھینک آتے ہیں. تصور کرو اس جگہ کا کہ اگر ہم تلاوت نہیں کرتے، گھر میں سجدہ نہیں کرتے اللہ کو، تو ہمارا گھر وہی مردار خانہ ہے. تو کس قدر زیادہ ہمارے لیے وعید سنائی گئی ہیں. اس لیے اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کریں، اپنے گھروں میں نمازوں کی پابندی کریں، اور نماز پڑھیں تو پھر یکسوئی کے ساتھ دل لگا کر جی لگا کر کے نماز ادا کریں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے معاملات تو میں آپ کو کیا بتاؤں. ایک صحابی رات کو اسلامی مجاہدین کا پہرا دے رہے تھے اور انہوں نے نماز میں سورہ کہف کی تلاوت شروع کر دی. دشمن دیکھ گیا کہ یہ پہاڑ پر نماز پڑھ رہا ہے تو انہوں نے تیر چلانے شروع کر دیے. مسلسل کئی تیر لگے مگر وہ نمازی پڑھتے رہے. پھر انہیں ایسا لگا کہ میں شہید ہو جاؤں گا تو یہ باقی لشکر کو جگائے گا کون کہ دشمن آ گیا. تو پھر انہوں نے پھر بھی نماز توڑی نہیں، نماز مکمل کی اور پھر جا کر کے جگایا مسلمانوں کے کہ دشمن آ گئے ہیں، انہوں نے مجھ پر تیر چلا دیے ہیں. تو باقی مسلمانوں نے کہا کہ تمہیں تو ہم نے پہرا دینے کے لیے رکھا تھا، تو تم کیا کر رہے تھے کہ اتنے تیر لگ گئے؟ کہا جب میں پہاڑ پر پہرا دے رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ پہرا تو دینا ہی ہے، جاگنا تو ہے ہی ہے، تو کیوں نہ ایسا ہو کہ میں جاگوں بھی اور نماز بھی ادا کروں. تو میں پھر نماز میں مصروف ہو گیا اور مسلسل تیر آتے رہے مگر میں برداشت کرتا رہا. اگر مجھے تمہاری جانوں کا خیال نہ آتا کہ میں تمہیں جگاؤں تاکہ تمہاری جان بچ جائے، اگر مجھے تمہارا خیال نہ ہوتا تو نماز میں مجھے ایسا لطف مل رہا تھا کہ میں تیر برداشت کرتا اور جان حالت نماز ہی میں رب کے سپرد کر دیتا. تو یہ ہے نماز کی لذتوں کا معاملہ. ہم میں سے بہتوں کو یہ پتہ ہے کہ فلاں ہوٹل کا ذائقہ ایسا ہے، فلاں کی یہ آئٹم اتنی ذائقہ دار ہیں. کاش ایمان والوں کو نماز کے ذائقے کا بھی پتہ چل جائے. اگر نماز کی لذت کا پتہ چلے تو وہ پھر اٹھ اٹھ کر کے سجدے کرتا ہے، وہ نماز ادا کرتا ہے. وہ نماز اگر اس کی کبھی وقت مؤخر ہو جاتا ہے، لیٹ ہو جاتا ہے، اس کو بے چینی ہوتی ہے کہ کب میں نماز ادا کر لوں، میری کوئی چیز چھوٹ رہی ہے. تو دوستان محترم، نماز انہماک کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ جی لگا کر ادا کریں، اور اس حوالے سے بھی صدیق اکبر کا مطالعہ کریں، ان کی سیرت کا، تاکہ ہمیں رہنمائی ملے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل مجدہ الکریم ہم سبوں کو خشوع خضوع کے ساتھ نماز کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.